سورہ البقرہ کی آیت نمبر 174 سے لے کر 176 تک کے حوالے سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا ان الذین یکتمون ما انزل اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے اتارے گئے احکام کو، خبروں کو چھپاتے ہیں، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور کلام الہی کی باتوں کو، احکام کو، خبروں کو چھپا کر اس کے بدلے اس کو بیچ دیتے ہیں تھوڑی سی قیمت میں۔ یعنی اصل حکم نہیں بتایا، بلکہ آپ کے پاس کوئی مالدار آدمی آیا، اس نے کوئی گناہ کیا ہوا تھا، اس کی سزا ایک سخت سزا تھی، اس نے کچھ ہدیہ نذرانہ پیش کر دیا، تو آپ نے تعویل کر دیا کہ نہیں، اگر ایسے حالات میں ہو تو پھر تھوڑی گنجائش ہے، تو وہاں پہ اپنے مال کی خاطر اس کے لیے اللہ کے حکم کو بدل کے دکھا دیا، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ یہ اور پھر اس میں دوسرے لوگ وہ مراد ہیں کہ خاص طور پر چونکہ یہود کا بھی یہاں پس منظر میں ذکر چل رہا ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آمد مبارکہ کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ تورات اور انجیل میں اللہ نے لکھا تھا، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف مبارکہ جن سے پہچان ہو سکے کہ آپ ہی اللہ کے آخری نبی ہیں، ان صفتوں کا بھی ذکر تورات میں موجود تھا۔ جب لوگ علماء یہود سے آ کر پوچھتے، ظاہر ہے کہ آپ کے شہر میں ایک بندہ آیا جس نے کہا کہ میں اللہ کا وہی نبی ہوں جس کی خبریں پچھلے انبیاء دیتے آ رہے ہیں، تو لوگوں میں تو سوال اٹھنا فطری تھا، لوگوں نے جانا تھا علماء کے پاس، یہ بتائیں یہ وہی ہے؟ اب یہودی علماء اگر مان جاتے کہ یہ وہی ہے تو ظاہر ہے کہ پھر سب سے پہلے تو انہیں جا کر آقا کی خدمت میں پیش ہونا پڑتا، سب سے پہلے تو انہیں جا کر اپنے گھٹنے ٹیکنے پڑتے اور جا کر اسلام قبول کرنا پڑتا۔ بھئی جس پیغمبر کا تم ذکر کرتے تھے، اب جب وہ پیغمبر آ گئے ہیں تو پھر سب سے پہلے تمہیں آگے ہونا چاہیے۔ پھر انہیں یہ لگتا تھا کہ ہم ادھر چلے گئے، اس وقت تو ہم سردار وڈیرے بنے بیٹھے ہیں، وہاں تو جا کر لوگ ہمیں دیکھیں گے کہ ہم ان کے ہاتھ چوم رہے ہیں، ان کے پیچھے چل رہے ہیں، انہیں لگتا تھا کہ ہماری سرداری ختم ہو جائے گی۔ نفس نے ان کو دھوکہ دیا ہوا تھا، حالانکہ اللہ کے دین، اللہ رسول کے سامنے جھکنے میں عزتیں بڑھتی ہیں، کبھی کم نہیں ہوتی ہیں۔ یہ شیطان کا دھوکہ تھا کہ تمہاری عزت کم ہو جائے گی، تو وہ مال کی خاطر، اپنی سرداری کو قائم کرنے کی خاطر اللہ کی آیتوں کو چھپا لیتے تھے۔ اس کا ذکر ہو رہا ہے، کہا دنیا کے تھوڑے سے مفادات کی خاطر تم میری آیتوں کو چھپاتے ہو اور ان کو بیچ دیتے ہو۔ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں جانتے ہو ان کی سزا کیا ہے؟ اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، وہ جو مال دولت دنیا کی خاطر حق کو چھپاتے ہیں، وہ جو مال کھاتے ہیں وہ مال نہیں ہے، وہ جہنم کی آگ ہے جو اپنے پیٹوں میں کھا رہے ہیں وہ۔ اب دیکھیے ظاہر کیا ہے، حقیقت کیا ہے۔ ظاہر میں لگتا ہے دسترخوان پر بڑے انواع و اقسام کے کھانے لگے ہیں، بڑی پرکشش زندگی ہے، مگر خدا کہتا ہے یہ جو کھا رہے ہیں یہ کھانا نہیں کھا رہے، یہ اصل میں جہنم کی آگ کھا رہے ہیں، کیونکہ ان کی کمائی کے پیچھے جو اصل جو معاملہ ہے وہ اللہ کی ناراضگی والا معاملہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا صرف اتنا ہی نہیں کہ یہ جہنم کی آگ کھا رہے ہیں، یہ تو جہنم کی سزا ہے، مگر اس سے بھی بڑی سزا جس کا قرآن نے ذکر کیا، وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان بدبختوں سے اللہ قیامت کے دن گفتگو ہی نہیں فرمائے گا، یہ اللہ سے کلام کے لائق ہی نہیں رہیں گے یہ لوگ، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے بات ہی نہیں کرے گا۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، نہ ان کے گناہوں کو پاک کرے گا، نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، یعنی ایسا بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ رحمت کر دے، گناہوں کو معاف کر دے، پاک کر دے، ان پہ نگاہ رحمت بھی نہیں ہوگی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی لے لی، ان کے پاس تو پیغام ہدایت آیا تھا، انہوں نے حق کو چھپا کر اپنے لیے خود سے گمراہی کو خریدا۔ والعذاب بالمغفرہ، ان کے لیے تو اللہ کے نبی پر ایمان لا کر بخشش کا سامان پیدا ہو گیا تھا، انہوں نے بخشش کو رد کر کے عذاب خریدا ہوا ہے۔
انہوں نے اپنے پلے سے خریدا ہے گمراہی کو، اپنے پلے سے خریدا ہے انہوں نے عذاب کو۔ فما اصبرهم علی النار، تو کس قدر یہ صبر کرنے والے ہیں آگ پر، ان کو پتا بھی ہے کہ اس کام کی سزا جہنم ہے، پھر بھی بڑے صابر ہیں۔ یہاں صابر طرز میں کہا جا رہا ہے، ان کا صبر دیکھو، جہنم پہ راضی ہو گئے اس دنیا کے مال کی خاطر۔ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، اور یہ اختلاف اور یہ مخالفت اس لیے ہے کہ چونکہ اللہ نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا، اور جو اس کتاب میں اختلاف کرے گا پھر وہ پرلے درجے کی گمراہی کے اندر چلا جائے گا۔ یہاں آج کی ان آیات میں ایک بڑی سنگین اور ایک بڑی دل ہلا دینے والی جس سزا کا ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا، اللہ نظر رحمت نہیں ڈالے گا ان پر، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں پر اپنی بخشش و مغفرت کی توجہ نہیں فرمائے گا۔ میں احادیث میں دیکھ رہا تھا، صحیح مسلم شریف میں 3 حدیثوں میں کچھ اور لوگوں کا بھی نام لیا گیا جن کو یہ سزا ملے گی۔ یہ بیان اس لیے ضروری ہے تاکہ انسان اپنا دامن ایسے گناہوں سے بچائے جو انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دے۔ ان میں ایک فرمایا مسبلن، جو تکبر کی وجہ سے اپنی چادر کو گھسیٹنے والا ہے، یعنی جس کے کپڑے جس کی شلواریں زمین پہ لگی رہتی ہیں اور اس میں لفظ تکبر ہے۔ ایک ہوتا ہے بے دھیانی میں چلے گئے، ایک ہوتا ہے کسی اور وجہ سے، یعنی ایک زمانے میں کلچر تھا کہ لوگ تکبر کی وجہ سے اپنے جبے شبے پیچھے زمین پہ لٹکتے ہوئے آتے تھے۔ فرمایا کہ وہ جو تکبر کے ساتھ اپنے ازار کو چادر کو لٹکانے والا ہے وہ بھی ایسا شخص ہے، اصل گناہ تکبر ہے، اللہ متکبر کی طرف نگاہ رحمت نہیں فرمائے گا، اس سے کلام نہیں کرے گا۔ دوسرا فرمایا منان، جو لوگوں پر احسان کر کے پھر جتلاتا رہتا ہے، ان کو بے عزت کرتا رہتا ہے، ایسا بندہ بھی اللہ کی نگاہ رحمت کا مستحق نہیں رہتا۔ اگر وہ دنیا میں توبہ کر لے تو پھر توبہ تو ہر گناہ کی ہے۔ تیسرا فرمایا جھوٹی قسم کھا کے سودا بیچنے والا، ایک بندہ اعتبار کرتا ہے، بندہ کہتا ہے خدا کی قسم میں یہ چیز جو ہے یہ 2000 کی لے کر آیا ہوں، میری خرید ہے، اور حالانکہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کی خرید 1000 روپے کی ہے، پھر منافع زیادہ کمانا چاہتا ہے۔ فرمایا جھوٹی قسم کھا کے سودا بیچنے والا شخص، اللہ تعالیٰ اسے کلام نہیں کرے گا، اس پہ نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا استغفر اللہ، بوڑھا زناکار، زنا ویسے بنی بدکاری کرنا ویسے گناہ ہے، جرم ہے، لیکن ایک بوڑھے شخص سے یہ توقع ہوتی ہے کہ کچھ اسے خوف خدا ہوگا، کچھ حیا ہوگی، وہ بھی یہ حرکت کرتا ہے، تو کہا ایسا شخص اللہ تعالیٰ کی نگاہ رحمت کا حقدار نہیں۔ تیسرا فرمایا جھوٹا بادشاہ، یعنی ایک مجبور آدمی جھوٹ بولتا ہے سمجھ آتی ہے، مگر ایک بادشاہ اختیارات کا مالک ہے، وہ لوگوں سے جھوٹی بات کرتا ہے، جیسا کہ ہمارے ہاں جھوٹے وعدے عوام سے کیے جاتے ہیں، یہ جھوٹی باتیں ہیں جو بادشاہ کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ۔ تیسرا فرمایا متکبر فقیر، ایک فقیر ہے اوپر سے اکڑ، متکبر فقیر، یعنی فقیر سے تو توقع تھی کہ آج ہی کرے گا مگر وہ بھی اکڑ میں رہتا ہے، ایسا شخص بھی اللہ تعالیٰ کی نگاہ رحمت کا حقدار نہیں۔ اس کے بعد فرمایا وہ شخص جو جنگل میں تھا، بیابان میں تھا، اس کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ پانی تھا، ایک مجبور آدمی پیاسا تھا، اس نے پانی مانگا، اس نے اس کو پانی بھی نہیں دیا، ایسا شخص بھی اللہ کی رحمت کا حقدار نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے لوگوں کی مجبوری میں ان کے اوپر رحمت نہیں کی، ان کے ساتھ مہربانی نہیں کی، تو وہ اللہ کی مہربانی کا مستحق کیسے ہو سکتا ہے۔ اور آخری بات فرمائی کہ امام سے مال دنیا کی خاطر جو بیعت کرے، مال ملے تو وفا کرے، مال نہ ملے تو وفا کرے۔ پہلی جو ہم نے پیچھے پڑھی کہ جھوٹا بادشاہ وہ حکمرانوں کے لیے تھا، یہ عوام کے لیے ہے، جو اس لیے سپورٹ کرتی ہے کہ مفاد ملے گا تو اس پارٹی میں، نہیں ملے گا تو اس پارٹی میں۔ یہ جو لوگ ہوتے ہیں جو اپنے وسیع تر قومی ملکی دینی مفاد کو نہیں دیکھتے، اپنی ذات کے لالچ کو دیکھتے ہیں کہ مجھے یہ مل جائے گا تو اس کے ساتھ ہوں، نہ ملا تو میں اس کے ساتھ ہوں، کہ ایسے لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی نگاہ رحمت کے مستحق نہیں ہوتے ہیں۔ یہ میں نے صحیح مسلم شریف کی 3 احادیث کا خلاصہ تھا جو آپ کے سامنے رکھا ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسے بدترین گناہوں سے اور ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔